کی جو آج صبح اسرائیل کی جانب سے دیکھی گئی کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ایک براہ راست ایک ملک کے اوپر حملہ کر دیا، اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے ایران کو، کتنی سنگین خلاف ورزی ہے یہ انٹرنیشنل قوانین کی؟ جی یہ انٹرنیشنل لا کی ظاہر ہے براہ راست خلاف ورزی ہے۔ کسی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر اس طرح سے حملہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں تصور کیا جاتا، اور اس بات کو عذر بنانا کہ سیلف ڈیفنس میں ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کی بھی لیگل پیرامیٹرز میں گنجائش نہیں بن رہی، کیونکہ ایران کی جانب سے اس نوعیت کا براہ راست اٹیک اسرائیل کے اوپر جو تھا اس کا کوئی ہمیں ارادہ ڈاکیومنٹڈ سامنے نہیں آیا، یا انہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف یہ کہا ہو کہ ہم اسرائیل کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی چاہے وہ کنٹروورشل اسٹیٹ ہے اس کو ہم براہ راست اٹیک کریں گے۔ اور جب یہ اٹیکس ہوئے بھی ہیں اس سے پہلے تو بھی جب اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک ہوا اور ان کے کوئی اہم رہنما ملٹری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے ریئیکشن میں ایران نے یہ اٹیکس کیے، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ پراکسی وارز میں مصروف ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو پراکسی وار کے سکورز جو ہیں وہ پراکسی انوائرمنٹ میں ہی سیٹل ہوتے آئے ہیں۔ جو ایشو ایران کا کہ یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی وائلیشن میں اپنے پروگرام کو انرچ کر رہے ہیں اور اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ بھی ایک ریموٹ لیگل آرگومنٹ ہے کہ جب یہ ویپن خدا نخواستہ جب بنتا ہے تو پھر وہ صرف اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگا۔ یہ دشمنی تو ہے لیکن یہ ارادہ براہ راست کسی نے نہیں اس نوعیت سے کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک ریگولیٹر نیوکلیئر کا IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی موجود ہے، اور وہ ریگولیٹر سیف گارڈ اگریمنٹ یعنی وہ اگریمنٹ جو ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پر تمام چیزوں کو چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، ان کی ٹیکنیکل اسسمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنا طور پہ کام کر رہے تھے۔ اور اگر ان کی جانب سے اس نوعیت کا کوئی اظہار تھا بھی کہ ایران جو ہے وہ کسی اگریمنٹ کی کسی ایسپیکٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے تو بھی وہی ادارہ کمپیٹنٹ تھا کہ وہ کچھ مینڈیٹ رکھتا، اور اس کے مینڈیٹ میں آرٹیکل 12 اگر مجھے صحیح یاد ہے IAEA اسٹیچو کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوگا کسی ممبر ملک کے خلاف کہ وہ سیف گارڈ اگریمنٹ کی وائلیشن کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ معاملہ سیکیورٹی کاؤنسل کو IAEA ریفر کرے گی، اور سیکیورٹی کاؤنسل پھر مینڈیٹ دے گا ممالک کو سوٹیبل میجرز کرنے کے لیے، چاہے اس میں طاقت کا استعمال ہو یا نہ ہو۔ تو لیگل فریم ورک اس کو تمام کمپلیٹلی بائی پاس کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ لیگلی ایز آف ناؤ اب تک آئسولیٹڈ اٹیک کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ US گورنمنٹ کی جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہے، US اس میں اس وقت ملوث نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس پر اٹیک نہیں کرے گا، اور جب تک وہ نہیں کرے گا تو ان کے پاس بھی کاز آف ایکشن جسے ہم لاء میں کہتے ہیں ارائیز نہیں ہوگا ٹو اٹیک ایران۔ سعودی عرب کی جو پریس ریلیز ابھی تک سامنے آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن میں یہ حملہ ہو رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ جو انٹرنیشنل لائرز ہیں، بڑے ریکگنائز پروفیسرز ہیں انٹرنیشنل لاء کے، ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی رائے میں، ان کی لیگل رائے میں، ایکسپرٹ اوپینین میں یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ بالکل منصور صاحب، جیسے کہ احمد بلال صاحب کی جانب سے ایک جو سٹیٹمنٹ دیا گیا، جو گفتگو میں انہوں نے کہا، میں اسی کو لے کر آپ کی جانب بڑھوں گی کہ جو پراکسی وار کے سکورز رہے ہیں وہ ہمیشہ پراکسی وے میں ہی سیٹل ہوتے رہے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا براہ راست اقدام، یہ اگر کہا جائے تو غلط شاید نہ ہوگا، آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اس پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی اقدام کیا تصور کیا جا رہا تھا منصور صاحب؟ کیا چونکہ آپ مڈل ایسٹ کے حوالے سے چیزوں پہ باقی بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں، کیا مشرق وسطیٰ اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا تھا بالخصوص ایران اور اسرائیل کے تناظر میں؟ جی یقیناً آپ اگر پچھلے 1-1.5 ہفتے کی ہی چیزوں کو اینالائز کریں تو اس میں خاص طور پہ جو پریپریشن امریکہ کے اینڈ پہ دکھائی دے رہی تھی، جس طریقے سے انہوں نے مختلف GCC کنٹریز میں جہاں جہاں ان کے فوجی اڈے موجود تھے وہاں پہ تعینات اپنا جو نان اسینشیل ڈپلومیٹک سٹاف ہے ان کو والنٹریلی ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی تھی۔ اور ریسنٹلی 1 دن پہلے حملے سے جو ایون یروشلم کے اندر جو ان کا سفارت خانہ ہے
امریکہ کا وہاں کا جو سٹاف ہے اسے بھی انہوں نے اپنی نقل و حرکت صرف اور صرف تل ابیب کی حدود کے اندر لمٹ کرنے کی جو انسٹرکشن دی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ وہ بیرومیٹر ہیں انٹرنیشنلی سمجھے جاتے ہیں کہ اس طرح کی ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ اسی صورت میں کوئی ملک جاری کرتا ہے، بالخصوص امریکہ جیسا کہ جسے اپنے شہریوں کی سلامتی اور پروٹیکشن بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، کہ وہ کسی بھی فیوچر کانفلکٹ کا حصہ نہ بن جائیں یا اس کا نشانہ نہ بن جائیں. تو یہ ایک انڈائریکٹ پریپریشن امریکہ کے اینڈ پہ موجود تھی، اور یہ ایک لحاظ سے چغلی کھاتی ہے اس بات کی کہ اسرائیل کے اس حملے کے بارے میں امریکہ کو مکمل علم تھا، آگاہی تھی، اور اسرائیل نے خود آج جو صبح اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے حملے سے پہلے اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ ایکٹ ہے، یہ اسرائیل کی اپنی کارروائی ہے، اس میں امریکہ کی آشیرواد یا بلیسنگ جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرٹیسزم اور خاص طور پہ وہ بین الاقوامی ادارے کے جو اس طرح کی وائلیشن کا یعنی سینکشن رکھنے کا کوئی مینڈیٹ رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ادروائز اسرائیل کی یہ جرت ہی نہیں ہے اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ وہ امریکہ کی مدد اور اس کی ڈپلومیٹک اور اس کی پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر اس نوعیت کی بڑا انیشیٹو جو ہے وہ لے سکے. اور ابھی بھی خاص طور پہ یہ اگر ہم بات ایک مفروضہ ہے، اگر ہم درست مان لیتے ہیں کہ روبیو صاحب کا بیان جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، انہیں نہیں پتا تھا، تو ایک ریپریمانڈ کرتے ہوئے کم از کم امریکہ کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ جس میں وہ کہیں کہ اسرائیل نے ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو آج سے ہم اسرائیل کو جو ہے وہ اسلحے کی سپلائی جو ہے بند کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا مس یوز کیا ہے اور علاقے کا استحکام اور ہماری وہ کوششیں کہ جس کے نتیجے میں ہم خطے میں ایک براڈر پیس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے تھے، اس کو وائلیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن کیونکہ بیک اینڈ پہ کنائنمنٹس موجود ہے، یہ صرف اور صرف آئی واش ہے، وقتی طور پہ ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی اس نوعیت کی اسٹیٹمنٹس دے کے تھوڑا سا ایک وہ جو وار زون کے اندر. جی منصور جعفر صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا اقدام اسرائیل اٹھا ہی نہیں سکتا. مارکو روبیو صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک طرف، لیکن جو حالات ہیں اور جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے وہ بالکل دوسری طرف ہے. جوہر سلیم صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ خطے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے مختلف انٹرسٹ ہیں. چائنا کی اگر ہم بات کریں اس کے الگ انٹرسٹ ہیں، ان کی وہاں پر ایران کے ساتھ بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اس کا کیا کردار ہوگا؟ اور دوسرا رشیا کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو رشیا انگیج ہے یوکرین کے ساتھ، وہاں پر اس کی جنگ چل رہی ہے، لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر اس خطے کے حوالے سے دیکھا جائے، اس جنگ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، تو بنیادی طور پر رشیا کا اور چائنا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری ٹینس سچویشن میں؟ چین کا اسٹیٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. میں چاہوں گا منصور جعفر صاحب جوہر سلیم صاحب سے ان کی کامنٹ لے لیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو خیر یہ ہے کہ جو منصور صاحب نے کہا، میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ جو ہے ٹرمپ کی پریفرنس نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے اس نے کوئی اتنی اسٹرانگلی، جس طرح میں نے کہا، وہ جس طرح پچھلے پریزیڈنٹس کرتے رہے امریکہ میں، انہوں نے اتنے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور جیسے میں نے کہا، وہ امریکہ پہلے سے اویئر تھا، ظاہر اسرائیل ان کو بتائے بغیر نہیں کرے گا. اب جو آپ نے بات کی چائنا اور رشیا کے کردار کی، تو دیکھیں چین کے ساتھ اس وقت جو ہے ایران کے بہت ہی کلوز روابط ہیں، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کی بھی بات ہے، اس میں پھر جو تیل ہے وہ چین ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار بھی ہے، اور پھر اسٹریٹجکلی بھی اس وقت جو اس خطے کی کنفیگریشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں چائنا رشیا آپس میں بہت ہی زیادہ کلوز ہیں، جو ان کی جسے کہتے ہیں وہ نو لمٹ پارٹنرشپ یا نو لمٹس فرینڈشپ ہے اس وقت. اور اس میں وہ ایک طرف ہے اور امریکہ اور ظاہر ویسٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، امریکہ اور یورپ یعنی کہ. تو اس میں رشیا کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات اسی طرح بہت اچھے ہیں، اس حد تک کہ جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ایران جہاں تک مدد کر سکا وہ بھی اس میں وہ کرتا رہا ہے رشیا کو، ویپنز کی فراہمی سے لے کے اور بھی جو بھی ایران سپورٹ ان کو کر سکتا ہے. تو اس لیے ان دونوں ملکوں کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے، اور یہ دونوں ملک جو ہیں اس چیز کو کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جو اسرائیل کر رہا ہے اس وقت. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بات جاتی ہے یا انٹرنیشنلی کہ وہ کیا کرتے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ہمیشہ ایک محتاط رویہ ہوتا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس تو آئیں گی اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی وہ ان کا جو موقف ہوگا وہ ایران کے حق میں ہی ہوگا، لیکن پھر اگر امریکنز کسی چیز کو ویٹو کر دیتے ہیں تو پھر وہ سارا وہاں پہ نیچرلی اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ بوتھ رشیا اور چائنا وہ اس معاملے میں ان جو ہے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں اسرائیل کی بجائے، اور وہ ایران کی سپورٹ جو ہے جہاں تک وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آگے بھی وہ بڑھیں گے نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی ملٹری سپورٹ کسی قسم کی یا اور مطلب یہ تو بڑی طاقتیں ہیں نا جو کئی بار جو ہے الٹیمیٹمز بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس حد تک وہ نہیں جائیں گے۔ صحیح منصور جعفر صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایک خاص حدود سے آگے یہ دونوں ممالک یعنی چائنا کی بات کریں یا پھر رشیا کی بات کریں وہ ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھیں گے اگر ایران کی ان کو سپورٹ بھی کرنا ہو تو؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی خاص طور پہ اس نوعیت کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بڑی کوشیسلی پلے کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک دوسری طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو چائنا کا رول ہے اس یعنی پورے ریجن میں وہ اس لحاظ سے بڑا ریمارکیبل ہے کہ ابھی ریسنٹلی مراد پچھلے سال جو ہے جو سعودی عرب اور چین کے درمیان جو رپروچمنٹ ہے وہ بھی چائنا کی بروکریج سے جو ہے وہ پاسبل ہوئی اور ایک میڈیٹر کے طور پہ، اور بڑا ہی اس کو ویلیو کیا گیا۔ سعودی عرب نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور ایک بڑا پرانا یعنی کنٹیشیس ایشو جو وہ سالو ہوا، ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو ماضی میں اس خطے کی جو ایک کنفرنٹیشن کے جو ایک پالیسی جو پکچر پینٹ کی جاتی تھی وہ بہت حد تک جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہوتی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ابھی روس کے حوالے سے جو ابھی جس طریقے سے ایران کو دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی، خاص طور پہ اس کے یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے، تو اس میں ایران جو مختلف سٹیٹمنٹس دیتا رہا ہے ماضی میں، اس میں ایک بیان اس نوعیت کا بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر ہمیں بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو ہم اپنا جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی تیسرے ملک کے پاس بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں روس کا نام بڑا اوپنلی لیا گیا۔ تو اس حد تک تعاون جو ہے وہ ایران کے ساتھ، تو یقیناً اس کی ایک آل آؤٹ سپورٹ وہ کس طریقے سے انفورڈ ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہے وہ وہاں پہ تمام ملک اپنی اپنی خاص طور پہ جو پوزیشن ہے اس کو بڑا کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ موجود ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ان کے موجود ہیں اور اسٹریٹجی بھی، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ شام میں جو ایران ایک اپنا پراکسی نیٹ ورک چلاتا رہا ہے وہیں پر روس بھی موجود تھا، اور روس کی جو ترتوس بندرگاہ ہے وہاں پہ بھی خود ایران کے جو اپنے پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک پورا لنک موجود ہے، ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی موجود ہے، اور اگر اس وقت ضرورت پڑے گی اور ان کی قیادت یہ سمجھے گی کہ ہمیں تھوڑا سا ایک روایتی بیان بازی یا قراردادوں کی حمایت یا اس کی ڈرافٹنگ سے آگے بھی بڑھنا ہے تو ممکن ہے کہ اس نوعیت کا انیشیٹو بھی دیکھنے کو ملے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان ملکوں کی اپنی سیاسی اور بصیرت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹریٹجک ڈیسیژنز پر۔ جی درست بات ہے منصور صاحب، مشرق وسطیٰ کی بالخصوص بات کی جائے تو اس ریجن میں بڑا پوٹینشیل ہے، چاہے معدنیات گیس کے حوالے سے ہو، تیل کے ذخائر کے حوالے سے ہو۔ آپ چاہیں گے کہ تھوڑا سا، چونکہ آپ کی کافی گرپ ہے اس حوالے سے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلور اگر کریں کہ ہم نے یہ اس پہ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں ڈیکیڈ میں، گزشتہ 10 سالوں میں ایک رینج آف چیلنجز مڈل ایسٹ میں ابھرے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کا کردار یہاں پر کافی زیادہ نمایاں رہا ہے جہاں تک وار انگیجمنٹ سینیریو جو ایک ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں اس ڈیکیڈ میں؟ منصور صاحب، وہ کون سی باڈیز ہیں جن کا کردار کافی نمایاں رہا ہے؟ ان ادروائز ان ایل سچویشن آج مڈل ایسٹ ہمیں کہاں دکھتا ہے یا کہاں نظر آتا؟